السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. کربلا ہو کے میں بن بھائی کیوں کر آئی اپنے ماں جائے کھو پر میں کھو کر آئی قید سے چھوٹ کے. فاتحہ. حضرات 11ویں امام کی شہادت کے سلسلے میں مرثیہ پیش کر رہا ہوں. میرے مرحوم والد مرحوم کا لکھا ہوا یہ مرثیہ ہے، مسدس ہے، ملاحظہ فرمائیں گے. آتا ہے جب لبوں پہ حسن عسکری کا نام، آتا ہے جب لبوں پہ حسن عسکری کا نام، فوراً سروں کو اپنے جھکاتے ہیں سب. بیٹا اسی امام کا ہے وقت کا امام، واجب درود جس پہ ہے اور لازمی سلام، واجب درود جس پہ ہے اور لازمی سلام. رتبہ بہت بلند ہے اس سر بلند کا، ہے اس کے دل میں درد ہر ایک درد مند کا. آتا ہے جب لبوں پہ حسن عسکری کا نام، فرزند با کمال علی النقی کا ہے، ہاتھوں میں لیے ہوئے پرچم خودی کا ہے. مرکز قسم خدا کی یہی روشنی کا ہے، یہ آفتاب نور بھری زندگی کا ہے، یہ آفتاب نور بھری زندگی کیا ہے. یار و راہ بر ہے یہ راہ سعید کا، پھیلا ہوا اجالا ہے شمع امید کا، پھیلا
پھیلا ہوا اجالا ہے شمع امید کا، دنیا نے دشمنی کا بچھایا عجیب جال، لکھوں اگر تو کیسے لکھوں عسکری کا حال، مجھ کو لیے ہے نرغے میں رنج و غم و ملال، مولا کے دشمنوں سے میں کرتا ہوں ایک سوال، مولا کے دشمنوں سے میں کرتا ہوں ایک سوال، کیوں کر دیا خاموش ستم کے نظام نے، آخر کسی کا کیا تھا بگاڑا امام نے، آخر کسی کا کیا تھا بگاڑا امام نے، لکھا ہے مطمئن تھا ایک دشمن خدا، دشمن بہت بڑا وہ حسن عسکری کا تھا، قتل حسن کی فکر میں رہتا تھا وہ صدا، لیکن بہانہ کوئی بھی اس کو نہ مل سکا، لیکن بہانہ کوئی بھی اس کو نہ مل سکا، جل بھن کے جی رہا تھا جو وہ کائنات میں، رسوا ہمیشہ ہوتا رہا بات بات میں، رسوا ہمیشہ ہوتا رہا بات بات میں، سرکش فرض جو رکھتا تھا وہ خانمہ خراب، اس کا خیال اس کو جو آیا بس شتا، بولا حسن سے اس پہ سوار آپ ہوں جنا، جی چاہتا ہے تمناؤں کا شہا، جی چاہتا ہے برسے تمناؤں کا شہا، دل میں یہ تھا کہ اس طرح مر جائیں گے حسن، قابو میں اپنے اس کو نہ کر پائیں گے حسن، قابو میں اس کو نہ کر پائیں گے حسن، تھا دور موت بد بھی جفا و ستم کا دور، پڑھیے ذرا امام کے حالات کو بغور، بدلا ہوا بہت تھا جو ظلم و جفا کا تھا، ڈھائے گئے حسن پہ مصائب نئے کچھ اور، ڈھائے گئے حسن پہ مصائب نئے کچھ، مولا کو قتل کرنے کے کامل امید میں رکھا ستم شیار نے قید شدید میں، رکھا ستم شیار نے قید شدید میں، مولا قید سخت میں آب و غذا سے دور، پھر بھی نہ اپنے آپ کو رکھا خدا سے دور، ظالم غلام خاص تھا مہر و وفا سے دور، ایک لمحہ بھی رہا نہ وہ جور و جفا سے دور، ایک لمحہ بھی رہا نہ وہ جور و جفا سے، اس نے طرح طرح سے ستایا امام کو، کھانا دیا نہ پانی پلایا امام کو، کھانا دیا نہ پانی پلایا امام کو، پھر بھی نہ باز آیا
ستم سے ستم شیار چھپ چھپ کے کرتا رہتا تھا وہ دشمنی کے وار ناکامی ہاتھ آتی رہی اس کو بار بار ملعون کر کے رہ گیا جب کوششیں ہزار ملعون کر کے رہ گیا جب کوششیں ہزار زہریلا جام اس نے پلایا امام کو بالائے طاق رکھ کے ہر ایک احترام کو بالائے خاک رکھ کے ہر ایک احترام کو پیتے زہر بگڑے بہت حالتیں ماں کم رفتہ رفتہ ہونے لگی طاقتیں ماں خادم عقید رکھتا رہا خدمت ماں اس کو بہت عزیز جو تھی عزت ماں اس کو بہت عزیز جو تھی عزت ماں زندان درد و غم میں ہوئی کائنات بن بڑھ کر قضا نے جب کیا باب حیات بن بڑھ کر قضا نے جب کیا باب حیات بن دنیا سے کوچ کر گئے جس وقت عسکری تھے جتنے حق پرست وہ رونے لگے سبھی غم سے سیاہ ہو گئی دھوپ آفتاب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ابلنے لگی ندی آنکھوں سے آنسوؤں کی ابلنے لگی ندی گلزیر عرش ہائے حسن عسکری کا تھا مرجھایا غم غساروں میں چہرہ سبھی کا تھا جایا غم غساروں میں چہرہ حضرات تین بند ہو رہے تیار قبر کی گئی غسل و کفن ملا فرزند نے نماز پڑھائی بسد بکا تھا مجھ میں کثیر بمرضی کبریا کاندھوں پہ تھا ادب سے جنازہ امام کا کاندھوں پہ تھا ادب سے جنازہ امام کا بیٹے کی دیکھ ریکھ میں پائی پدر نے پانی سے نم کرائی پدر کی پہ سر نے پانی سے نم کرائی پدر کی پسر سوچو ذرا مصیبتیں سجاد حق ادا جلتی زمین پہ لاشا پدر کا پڑا رہا کچھ بندوبست غسل و کفن کا نہ ہو سکا گردن میں خاردار جو ایک طوق تھا پڑا گردن میں خاردار جو ایک طوق تھا پڑا بابا کو دفن کرنے سے مجبور تھا بہت نرغا تھا ظالموں کا وطن دور تھا بہت نرغا تھا ظالموں کا وطن دور آخری بندہ غم کر بلا کا دل میں ہے مہمان ہے نسیم بہتا ہے اشک آنکھوں سے ہر آن ہے نسیم اسلام پر یہ شے کا ہے احسان ہے نسیم ہے تا ابد زمانے میں قرآن ہے نسیم ہے تا ابد زمانے میں
قرآن ہے جو کل مگو ہے چھوڑنا وہ راہ کربلا اپنا لے جس طرح ہو غم شاہ کر جو کل مگو ہے چھوڑنا وہ راہ کربلا اپنا لے جس طرح ہو وہ شاہ کربلا آتا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الليل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیے بر محمد خدا بند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تم سب کے اماموں کے ساتھ روز محشر منسوب کروں گا، بلاؤں گا۔ تو خداوند عالم نے یہ جہاں ایک طرف اعلان کیا کہ میں تم سب کو، ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، سب کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، وہیں دوسری جانب اس نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کی۔ پہلے اس نے جب بندوں کو خلق کیا اس سے پہلے اس نے نبی کو بنایا، اور 1,24,000 جب نبی آ چکے اس کے بعد خداوند عالم نے امامت کا سلسلہ قائم کیا، اور یہ سلسلہ ایسا سلسلہ تھا کہ جہاں ایک کے بعد دوسرا امام آتا رہا، اور ایک امام ایسے بھی آئے کہ جو آج تک اس دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا ماننا تو یہ بھی ہے کہ یہ امام آئیں گے۔ رسول خدا نے کہا ہے کہ میرا 12واں جانشین آئے گا، تو ابھی آیا نہیں ہے، آئے گا۔ جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا آخری امام پیدا ہو چکا ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ جب خدا کی رضا ہوگی تو وہ غیبت سے باہر آئیں گے اور اس دنیا کو
جرم و جور سے خالی کر دیں گے۔ اس دنیا میں نہ جرم ہوگا نہ جور ہوگا امام کے آنے کے بعد۔ اور اسی امام کے والد کی آج شب شہادت، اور یہ شہادت یہ جو 2 مہینہ 8 دن ایام عزا چل رہا تھا، اس کے آخری روز امام 11ویں امام کی شہادت ہے، اور آج شب شہادت ہے۔ آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، اطلاع ہے کہ ہمارا 11واں امام جن کا نام حسن ہے، جن کا لقب عسکری ہے، آپ کی ولادت سن 232 میں ہوئی تھی۔ اور آپ کا لقب عسکری کیوں پڑا، اس میں بھی 2 روایتیں ہیں، لیکن جو اہم روایت ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ امام کو بلایا۔ اب امام تشریف لے آئے تو اس نے سوچا کہ ہم امام کو اپنی لشکر دکھائیں گے، اپنا فوج دکھائیں گے، اپنی طاقت دکھائیں گے کہ میری طاقت کیا ہے، ہماری فوج کتنی ہے۔ امام کو بلاتا ہے اور ایک اونچے ٹیلے پہ لے جاتا ہے، اور جانے کے بعد امام سے فرماتا ہے کہ اے امام، اب وہ تو بہرحال امام تو نہیں مانتا، تو وہ امام کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیے میرے پاس کتنی فوج۔ امام رخ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ کیا مجھے دکھا رہے ہو؟ اس نے کہا مولا، میں آپ کو اپنی فوج دکھا رہا ہوں، اپنی طاقت دکھا رہا ہوں کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، میرے پاس کتنی فوج ہے۔ امام مسکراتے ہیں، مسکرا کے سوال کرتے ہیں کہ بس اتنا ہی؟ اب ظاہر سی بات ہے جو اپنے پوری جوش میں ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی فوج ہے، میرے پاس اتنی ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہو، اور اس کو کوئی کہہ دے بس اتنا ہی، تو وہ تو جلے پہ نمک ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا مولا میرے پاس اتنی ہے، اتنی زیادہ ہے، جہاں نگاہ اٹھائیے وہاں میری فوج دکھ رہی ہے، وہاں میرے لشکر دکھ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ بس اتنی فوج کو بس آپ اتنی کسی کے پاس نہیں ہے جتنی فوج میرے پاس ہے۔ مولا نے کہا اچھا، ذرا تم اب اپنی نظر اٹھاؤ، اور اپنی نظر اٹھا کے اب دیکھو۔ اب جب اس نے اپنی نظر اٹھائی تو آسمان سے زمین تک صرف فوج ہی فوج دکھ رہی ہے، جدھر دیکھتا ہے ادھر فوج، ادھر دیکھتا ہے ادھر فوج، آسمان سے زمین تک ساری فوج، ہاتھوں میں ذوالفقار لیے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے، ہر طرف فوج ہی فوج۔ اب وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ تم اپنی فوج دکھا رہے تھے، میں نے اپنی فوج دکھا دی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وال۔ اب وہ دیکھ کے تاب نہ لا سکا، وہیں بے ہوش ہو گیا۔ امام نے دکھا دیا کہ تم ان دنیا کے لوگوں کے اوپر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، میرے پاس اتنی فوج ہے کہ جدھر دیکھو گے میری فوج ہی نظر آئے گی۔ میری قدرت میں سارے فرشتے ہیں جو جب چاہیں گے، میں جب چاہوں گا اشارہ کروں گا تو وہ آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ یہیں سے امام کا لقب پڑا تھا عسکری، عسکر، فوج والا۔ اب یہ روایت 10ویں امام سے بھی منسوب ہے، لیکن اس کو روایت کو اس 11ویں امام کی روایت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور زیادہ مانی جاتی ہے۔ لیکن آپ جب جائیں گے تو آپ کو امامین
جو روضہ ہے وہاں عسکری دونوں امام کا لقب ملے گا، 10ویں امام کا بھی 11ویں امام کا بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جہاں آپ رہتے تھے اس جگہ کو عسکر کہتے تھے، فوج جیسے یہ کہتے سپاہیوں کا محلہ، یہاں پہلے کبھی سپاہی رہتے تھے، ویسے ہی وہاں کبھی فوج رہا کرتی تھی، اس لیے وہاں عسکر کہتے تھے۔ تو آپ عسکر کے رہنے والے تھے، آپ عسکر میں جا کے رہے ہیں، اس لیے کہ امام نے مدینے کو جب 4 سال کی عمر تھی تب 10ویں امام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کی تھی اور آ کے اسی محلے میں رہتے جہاں کا نام عسکر تھا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ عسکر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ یہ 2 روایت ملتی ہے، لیکن چاہے عسکر میں رہے ہو، چاہے اپنی فوج دکھایا ہو، لیکن اپنی فوج تو امام نے دکھایا، اور سب جانتا ہے کہ فرشتے امام، اگر امام اشارہ کریں گے تو فرشتے امام کے لیے آ جائیں گے، اس لیے چاہے رہے ہو چاہے دکھایا ہو آپ کا لقب عسکری ہے، اسی لیے آپ کو امام حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآلہ۔ یہ امام ہے، جب بھی کبھی اسلام پہ وقت آتا ہے، جب بھی کبھی قرآن پہ وقت آتا ہے، جب بھی کبھی دین پہ وقت آتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے امام ہمارے آگے آتے ہیں، چاہے وہ دور رہا ہو کہ مولا علی کا دور، چاہے 8ویں امام کا، 7ویں امام کا، 9ویں امام کا، دوسرے امام کا، اور چاہے 11ویں امام کا، چاہے آج کا دور ہے۔ آج کے دور میں بھی کبھی بھی کسی کو مشکل آتی ہے تو امام اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، امام اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ 11ویں امام کے دور میں ایک شخص کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے، اور وہ کتاب میں کیا لکھ رہا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں وہ ہے جو دوسری آیت کے بیچ میں تکرار ہو رہا ہے، دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، ایک آیت دوسری آیت کو معاذ اللہ جھٹلا رہی ہے، تضادل فرما رہی ہے ایک آیت دوسری آیت کا، اور اس پہ وہ کتاب لکھ رہا ہے۔ اس نے مسلسل 2 سال کتاب لکھی، امام کو پتا ہے کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے، ابھی اس کی کتاب چھپی نہیں ہے، لیکن تمام خبر پھیل چکی ہے کہ وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، جب بھی قرآن پہ کوئی حرف آتا ہے تو امام اس کو موقع دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ ابھی سدھر جائے، ابھی راہ راست پہ آ جائے، ابھی راہ راست پہ آ جائے۔ جب امام دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ امام کو پتہ ہے، لیکن امام موقع دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جب امام دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ سدھرے گا نہیں، اب یہ راہ راست پہ واپس نہیں آئے گا، تب امام اس کا جواب دیتے ہیں، چاہے وہ اصحاب، چاہے وہ اسحاق کندی کا دور ہو، چاہے آج وسیم رضوی کا دور ہو، امام جب بھی قرآن پہ حرف آیا ہے تو اس کی حفاظت امام نے کیا ہے۔ امام کچھ وقت دیتے ہیں کہ شاید تم ابھی سے سدھر جاؤ، لیکن جب نہیں سدھرنے کے لائق ہوتا ہے تب امام آگے آ کے اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اب جب اس نے کتاب لکھنا شروع کیا، 2 سال گزر گئے، تو امام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تم اسحاق کندی سے تھوڑا قریب ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے رغبت بڑھاؤ، اس سے قریبیاں بڑھاؤ، دوستی بڑھاؤ، اس کے پاس جاؤ، بیٹھو، وقت گزارو، اس کی شاگردی میں چلے جاؤ۔ اب وہ صحابی نے امام سے پوچھا کہ امام اس سے کیا ہوگا؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں کیا ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ کرو۔ اب وہ امام کو جانتا تھا، امام کو پہچانتا تھا، اب وہ امام کے کہنے سے وہ گیا، اب اس نے اس کے شاگردی میں رہنا شروع کیا۔ وقت گزرا، کچھ وقت گزرا،
اب وہ اس کا اور قریب جاتا گیا، اس کے قریب جاتا گیا۔ جب اس کے قریب چلا گیا اس سے دوستی بڑھ گئی، اس سے قریبی بڑھ گئی، انسیت بڑھ گئی، اب اتنی ہو گئی کہ اس کی کتاب وہ صاف کر کے رکھنے لگا، اور اتنی زیادہ قریبی ہو گئی کہ وہ کتاب لے جا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک جلد نہیں تھی، اس کی کئی جلدیں بنا رہا تھا۔ اب جب اتنی قریبی ہو گئی کہ کتاب لے جا سکتا تھا تو اس نے سوچا کہ امام کہیں گے کہ ایک ایک کر کے ساری کتابیں وہاں سے غائب کر لو۔ جب کتابیں غائب ہو جائیں گی تو 2 سال کی محنت ہے، ظاہر سی بات ہے کسی آ جائے گا دوبارہ کتاب نہیں لکھے گا۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، جب بہت وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ خرابی ہو گئی تو کہتا ہے آدمی کہ یہ بیکار ہو گئی، اب اتنی محنت کی اب دوبارہ نہیں کریں گے۔ اس نے سوچا کہ امام یہی کہیں گے، لیکن امام نے تو کچھ اور سوچا تھا۔ اب اس نے کہا امام اب میری اتنی انسیت ہو گئی کہ میں اس کے پاس سے کوئی بھی کتاب لے جا سکتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ اس کے پاس، اور جانے کے بعد تمہیں کوئی کتاب نہیں لانا، کوئی اس سے بحث نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی تمہیں اس کے اوپر تہمت نہیں لگانا ہے، کوئی بحث مبالغہ نہیں کرنا ہے، صرف اس سے جا کے ایک سوال پوچھ لو، اور وہ بھی دیکھو اپنے جانب سے پوچھنا، میرا وسیلہ مت دینا۔ جاؤ اپنے جانب سے پوچھ لو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے تکرار پیدا کر رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف آ کے کھڑی ہے، تو یہ تم کہہ رہے ہو، لیکن تم نے یہ سوچا کہ یہ جس نے کتاب لکھی ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ تم نے اس جانب سے سوچا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس نے کیا سوچا ہے، اس کا کیا کہنا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس لیے کہ کہنے والا جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لکھنے والے کی سوچ پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تب اس نے جانے کے بعد اسحاق کندی سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسحاق نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب بہرحال یہ جب یہاں سے گیا تھا تو یہ اس نے سوال سمجھا نہیں تھا کہ یہ کیا امام نے پوچھا ہے، تو امام نے کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس، وہ سمجھ جائے گا، اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ بہرحال ایک جاہل اتنی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ جاتا ہے، جانے کے بعد جیسے ہی امام کا سوال اس کے سامنے رکھتا ہے، وہ ایک دم سن کے، جیسے ہی اس نے سنا، سن کے وہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سوال میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، میں نے آج تک کبھی اس راستے سے سوچا ہی نہیں، اس نظریے سے کبھی سوچا ہی نہیں، اور یہ تمہارا سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے ذہن میں ایسا سوال ہو جائے، اس لیے کہ میں تمہارا استاد ہوں اور کبھی میرے دماغ میں ایسا سوال نہیں آیا، تو تم شاگرد ہونے کے باوجود تمہارے دماغ میں ایسا سوال آ ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس نے کہا کہ یہ سچ بتاؤ یہ سوال پوچھا کس نے ہے؟ اب اس نے تو پہلے کہا کہ نہیں یہ تو سوال میں نے ہی سوچا، میرے ذہن میں آئی۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے ذہن میں ایسا سوال آ جائے، اس لیے کہ جب میرے ذہن میں آج تک ایسا سوال نہیں آ پایا تو تمہارے ذہن میں کیسے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام، صلوات پڑھیے بر محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا بے شک یہ امام کے سوا یہ سوال کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، اور میں نے جو آج تک محنت کیا ہے وہ محنت میری بیکار ہے۔ اب 2 روایت ہے، ایک روایت ہے
کہ وہ اس نے کتاب اپنی جو پوری جلدیں تھی 10 جلدیں لکھ چکا تھا وہ پوری جلد اس نے کنویں میں پھینک دی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنی 10 جلدوں کے ساتھ خود بخود کنویں میں کود گیا. اب جب لوگوں نے اس کو بچا کے نکالا تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں کنویں میں کود گئے, یا تم نے اپنی کتاب کیوں پوری بیکار کر دی, اپنی محنت کیوں ضائع کر دی؟ اس نے کہا آج تک میں غلط راستے پہ تھا, میں سوچ کچھ اور رہا تھا کچھ اور, جب میں آج صحیح راستے پہ آ گیا ہوں تو میں جان گیا ہوں کہ حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اس لیے میں نے باطل کو بہا دیا ہے, باطل کو میں نے پھینک دیا, اس کو غائب کر دیا, اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ مٹنا ہی ہوتا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد وال. یہ امام ہے کہ ہمارے امام جب بھی کبھی اسلام پہ وقت آتا تھا تو وہ آگے آتے تھے, اور آگے آنے کے بعد وہ اسلام کی مدد کرتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ آپ 232 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 10ویں امام کی شہادت 254 میں ہوئی تھی, 254 میں. لیکن 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی. 260 یعنی آپ 10ویں امام کے بعد 6 سال صرف زندہ تھے. آپ کی ظاہری امامت جو ہے وہ صرف 6 سال کی تھی. اس لیے کہ جب بادشاہ نے امام کو زہر دیا تو وہ 1 ربیع الاول تھی, 1 ربیع الاول کو بادشاہ نے امام کو زہر دے دیا کہ امام کا زہر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. لیکن آج کی جو شب گزر رہی ہے اس شب میں امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں جب آج کی تاریخ 2 مناسبت لیے ہوئے ہے. ایک وہ مناسبت کہ آج ہمارا اور آپ کا 11واں امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. ہمارا 12واں امام, ہمارے زمانے کا امام آج یتیم ہو گیا ہے. اور آج کی دوسری کہ آج وہ لٹا ہوا کارواں آج اپنے وطن مدینے میں واپس آیا ہے. حاضرکم اللہ. ہاں جیسے ہی امام کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے بادشاہ نے دکھایا کہ ہماری فوج ہمارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ارے جیسے ہی امام کا جنازہ امام کے جنازے کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اس کے بعد نماز جنازے کے لیے اکٹھا ہوئے. ہاں سب جتنے لوگ تھے سب کو پتا تھا کہ ایک معصوم کا جنازہ, نماز جنازہ ایک معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. سب انتظار میں تھے کہ امام کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا. ہاں امام کے بھائی جعفر آتے ہیں, نماز جنازہ کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ایک 5 سال کا بچہ آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے چچا جعفر, ایک معصوم کا جنازہ ایک معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. ہاں امام کا جنازہ, نماز جنازہ آخری امام نے پڑھایا اور پھر پردے غیب میں چلے گئے. ہاں میں کہوں گا امام آپ بڑے خوش نصیب تھے, آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ تو پڑھا دی. ارے لیکن آپ کو بھی آیا ہوگا ارے کہ میرا باپ, ارے چوتھے امام, ارے وہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے پیروں میں بیڑیاں, وہ اپنے باپ کا نماز جنازہ کیسے پڑھائے. اجرکم اللہ. ہاں دوسری مناسبت ہے کہ آج جو لٹا
ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا تھا، آج وہ اپنے وطن مدینے میں لوٹ رہا ہے۔ ہاں جیسے ہی یہ قافلہ مدینے میں آتا ہے، جناب ام کلثوم نے کہا اے میرے نانا کے مدینے، ہمارا آنا قبول نہ کرنا۔ ارے جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھی، ہمارے سر پہ ہمارے مردوں کا سایہ تھا، آج جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمارے سر سے ہمارے وارثوں کا سایہ نہیں رہا۔ ہاں جب یہ قافلہ آتا ہے، رسول خدا کے روضے کے پاس آتا ہے، ہاں کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے۔ ارے یہ قافلہ جیسے ہی آتا ہے، جناب زینب ام کلثوم رسول خدا کے روضے پہ چلی جاتی ہے، اور جناب چوتھے امام زینے پہ بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں جناب امام کی بہن جناب صغرا آتی ہے اور فرماتی ہے اے سید مجھے اپنی بھوبی سے ملنے جانا ہے، ارے ذرا کنارے ہو جاؤ، میں اپنی بھوبی سے ملنے جاؤں گی۔ ارے جیسے ہی چوتھے امام نے دیکھا ارے میری بہن صغرا اپنے بھائی کو نہیں پہچان پا رہی ہے، ارے چوتھے امام کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے بہن صغرا کیا اپنے بھائی سجاد کو بھی نہیں پہچان سکتی؟ ارے جناب صغرا نے کہا اے بھیا سجاد، ارے جب آپ گئے تھے آپ کے بال کالے تھے، آج آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اجرکم اللہ۔ ہاں یہ کارواں شہزادی کے قبر پہ آتا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے اماں ہم لٹ کے آئے ہیں۔ ہاں اماں جب کوئی آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے، ارے آپ کی بیٹی زینب بھی ارے کچھ تحفے لے کے آئی ہے۔ ارے جناب زینب نے ارے وہ خون بلا کرتا امام حسین کا جناب شہزادی کی قبر پہ ڈال دیا۔ ارے اماں یہ کرتا بھیا کا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ شہزادی کے قبر میں زلزلہ آ جاتا ہے، اے بیٹی زینب ارے میں بھی کربلا میں تھی جب میرے بیٹے حسین کے گلے پہ خنجر پھر رہا تھا، میرے بیٹے حسین کا سر میرے زانو پہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیم ماتم حسین۔ آگے آجو بچوں، آجو الوداعی ماتم ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، ہر زباں پر ہے جو نام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری۔
چاہو تو قرآن سے بڑھ کر پوچھ لو، 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 ہے کلام حق کلام عسکری، آج ہے امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، پردہ غیبت میں ہے ان کا پیسر، 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 کرتے ہیں سب احترام عسکری، آج ہے یوم میں عسکری، آج ہے یوم میں عسکری، وہ بھی دن نزدیک ہے اے ظالموں، وہ بھی دن نزدیک ہے اے ظالموں، وہ بھی دن نزدیک ہے اے ظالموں، وہ بھی دن نزدیک ہے ظالموں، لے گی قدرت انتقام عسکری، آج ہے امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، راہ حق میں مسکرا کر پی لو زہر، راہ حق میں مسکرا کر پی لو زہر، گونجتا ہے یہ پیام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، کم قیامت سے نہیں دن آج کا، کم قیامت سے نہیں دن آج کا، غم زدہ ہے آسو عام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، دوش پر رکھے ہوئے چپ تازیہ، دوش پر رکھے ہوئے چپ تازیہ، دوش پر رکھے ہوئے چپ تازیہ، دوش پہ رکھے ہوئے چپ تازیہ، رو رہا ہے ہر غلام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج آخری شے ملاحظہ فرما لیں، امام عسکری، مومنوں ہو کر رہے گی مستجاب، مومنوں رہے گی مستجاب، جو دعا مانگو بنام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم حضرات کری، مشکلیں ہو جائیں گی آسان نصیب، مشکلیں ہو جائیں گی آسان نصیب، مشکلیں ہو جائیں گی آسان نصیب، مشکلیں ہو گی آسان نصیب، میرے مولا ہیں امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری، آج ہے یوم امام عسکری۔
الوداع غریب الوطن الوداع الوداع غریب الوطن الوداع الوداع غریب الوطن الوداع الوداع غریب الوطن الوداع شہید اشنا لب بے کفن الوداع الوداع غریب وطن الوداع مہمانی کا حق نہ پایا تھا مہمانی کا حق پایا تھا روشنی رہے پنجتن الوداع 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 غریب الوطن السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم والا جد کا وابیق السلام علیکم والا ام کا واقیق السلام علیکم جميع شہداء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں حضرات یہاں سے امام بارگاہ قاضی صاحبان میں چلیں۔